لگی۔ میں نے کہا غیبت نہ کرو، میں روزے میں ہوں۔ وہ بولی تم اور روزہ؟ میں فوراً بولی نہیں، روزہ کیسا، کون سا روزہ؟ وہ ہنس کے بولی آج تو پہلی رجب ہے۔ اور تب لگا جیسے پہلا تھپڑ پڑا، کیونکہ میں بچپن سے اشاروں کو پہچانتی آئی ہوں، ہر چیز کو غور سے دیکھتی تھی۔ تو پھر کیا یہ اتفاق تھا؟ پہلا روزہ اور وہ بھی پہلی رجب؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا؟ نہیں، شاید اتفاق ہی ہو۔ لیکن پھر آگے بڑھی زندگی، ہمیں زیارتی پروازیں بھی ملنے لگیں، مکہ، مدینہ، مشہد، نجف۔ اور پھر میرے دل میں سوال اٹھا، مجھے ان زائرین سے حسد کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں؟ کیوں ان کے ساتھ رہ کر دل کو سکون سا ملتا ہے؟ جبکہ پہلے تو میں ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ میرے آدھے دوست، آدھے مسافر انہی راستوں پر جاتے تھے اور میں کہتی تھی کیوں اتنے پیسے لگا رہے ہو؟ یہ جگہ کیا ہے؟ ریت، بیابان، صحرا؟ ارے اس پیسے سے ترکی چلے جاؤ، مالدیپ چلے جاؤ۔ میں نے بار بار کہا شاید ایک خاتون تھی جن کے والد وادی السلام میں دفن تھے، شاید وہ مجھے دیکھیں، میری آواز سنیں اور مجھے پہچان لیں۔ 170 مسافر تھے، 80 لوگ ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جہاز انہوں نے سر پہ اٹھا رکھا ہو۔ میں گئی اور کہا او بہن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے باپ وہاں دفن ہیں۔ میں نے سنا اور بس بے ساختہ پوچھ لیا کیا خطے میں؟ ان کی نظر اور وہ مسکراہٹ، بس جیسے سب کچھ کہہ گئی ہو۔ میں تو اندر سے بے حد شرمندہ ہو گئی، پورے دل میں سوال ہی سوال اور شرم کا سیلاب۔ وہ مسکراہٹ واقعی دل پر اثر کر گئی، دل لرز گیا اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ خود سے پوچھا یہ تو کس سے بات کر رہی ہے اتنا؟ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ کس سرزمین کو تو نے نظر انداز کیا ہے؟ کس خاک کو تو نے حقیر سمجھا؟ وقت گزرا، ابھی بھی میں روزے میں تھی، بلکہ روزہ مکمل کر چکی تھی۔ میں چونکہ مسافروں کی بہت خدمت کرتی تھی، کچھ چائے یا کافی پیش کی تو انہوں نے کہا محترمہ عرب شاہی ایک لمحے آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ کہا میرے پاس ایک چیز ہے جو صرف اور صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا چیز؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام حسین کے گنبد کا پرچم ہے، یہ بس آپ کے لیے ہے۔ میں تو جیسے سن ہو گئی، میں تو جیسے سن ہی رہ گئی۔ پرچم؟ کیا ہوتا ہے پرچم؟ گنبد؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن لگا جیسے دوسرا تھپڑ پڑا، اور انہوں نے کسی اور کو اجازت نہیں دی کہ اس پرچم کو چھوئے یا زیارت کرے۔ پھر ایک اور فلائٹ آئی، مقصد مشہد۔ جہاز میں 3 بزرگ سوار تھے، بہت نورانی، بہت روحانی۔